بلوچستان میں کارکردگی کے لحاظ سے جو ہے جو میڈیکل جو ہیلتھ سیکٹر ہے، جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، وہ ریفارمز آپ کو نظر آ رہی ہیں. یونیورسٹی اور کالجز میں جو ہے وہاں رینوویشن، وہاں پر جو آپریشنل کیے جا رہے ہیں، ان اسکولوں کو جو فنکشنل کیے جا رہے ہیں جو کئی سالوں سے بند تھے، جن کی وجہ سے کئی بچے باہر تھے. کوئی 3000 سے اوپر پلس اسکول جو ہیں وہ کھل گئے. اس کے علاوہ اسکالرشپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے یونیورسٹیز کے اندر جو ہے ریفارمز لا رہے ہیں. کئی ایسے بیش بہت چیزیں ہیں جو میرے خیال سے 2-3 ورڈوں میں بیان نہیں ہو سکتے. سر آئندہ سال کے لیے کس طرح کی تمناؤں کا اظہار کریں گے؟ دیکھیں، اب آئندہ سالوں کا تیاری یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو فائنینشیل صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے ایسے پروجیکٹ اور ایسے جن کا امپیکٹ ڈائریکٹلی عوام تک ہو، تو ان ایسی اسکیمات کو ترجیح دیں گے جس میں پھر بھی ہماری ٹاپ پریورٹی ہے بے روزگار نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار کے مواقع. کیونکہ حکومت صرف نوکریوں کو یا روزگار کے ملازمتوں کے حد تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے وہ مواقع کھولنے سوشیو اکنامک ایسے بڑے پروجیکٹس کے تھرو، جیسے ابھی کمانڈ ایریا جو ڈیم سے ریلیٹڈ ہے جس سے ہم ایگریکلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو ایسی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے زیر غور ہے. آج ان سے بات ہوئی، پیغام ان کو بھیجا، اچھا ہو گیا. اس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا نیک تمنا ہے آپ کے آئندہ سال کے لیے؟ اللہ پاک جو ہے اس ملک کو، اس صوبے کو امن کا گہوارہ بنائے. بیرونی اندرونی جو خطرات لاحق ہیں اس وقت، اس ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سول سوسائٹی ہیں، تمام یکجا ایک پلیٹ فارم پہ ہوں اور اس ملک کو اس کی بقا کے لیے لڑیں. سر شیخ صاحب، ڈی آر آئی پہ ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اس وجہ سے دوبارہ وہ احتجاج پہ جانا، کیا کہنا؟ نہیں، وہ احتجاج پہ نہیں جائیں گے. ہمارے بھائی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ان سے بات ہوگی، وہ کلیئر ہو گئی ہے. جی ہاں، تھینک یو.